بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گی جو کہ جہنم کی ہولناک سزاؤں کے بارے میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام سے دریافت فرما لیا کرتے تھے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ اگر کسی نے دیکھا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تعبیر فرما دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا، کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ تو سب نے انکار کیا۔ تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج میں نے خواب دیکھا ہے کہ دو آدمی میرے پاس آئے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو ایک مقدس سرزمین کی طرف لے کر چلے گئے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص وہاں بیٹھا ہوا ہے اور دوسرے ہاتھ میں ایک چاقو لیے ہوئے کھڑے کھڑے اس بیٹھے ہوئے شخص کے گلے پر چلا رہا ہے اور اس کا گلا چیر رہا ہے۔ جب ایک گلا گدی تک چیر دیتا ہے تو دوسرے گلے کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتا ہے اور اتنی دیر میں اس کا پہلا گلا درست ہو جاتا ہے، مگر وہ شخص پھر اسی کے ساتھ یہی عمل دہراتا ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے دریافت کیا اور کیا بات ہے؟ تو وہ دونوں کہنے لگے آگے چلیے۔ ہم آگے چلے تو ایک ایسے شخص کے پاس سے گزر ہوا جو لیٹا ہوا ہے اور دوسرا شخص اپنے ہاتھ میں ایک بھاری پتھر لیے اس لیٹے ہوئے کے سر کو نہایت بے دردی سے کچل رہا ہے۔ چنانچہ جب وہ شخص اس کے سر پر زور سے پتھر مارتا ہے تو پتھر لڑکھڑا کر دوسری جانب چلا جاتا ہے اور وہ شخص ابھی اس پتھر کو واپس لے کر نہیں آتا کہ اس کا سر پھر سے درست ہو جاتا ہے اور پھر وہ اسی طرح اس کا سر پھوڑتا رہتا ہے۔ یہ ماجرا دیکھ کر میں نے دریافت کیا کہ کیا قصہ ہے؟ تو وہ آدمی کہنے لگے آگے چلیے۔ جب آگے چل کر ہم ایسے غار پر پہنچے جو تندور کی طرح اندر سے کشادہ تھا اور اوپر سے تنگ، جس میں آگ دہک رہی تھی اور بہت سے مرد اور عورت اس میں پڑے تھے۔ جب آگ کے شعلے بلند ہوتے تھے تو وہ سب کے سب اوپر اٹھتے اور نکلنے کے قریب ہو جاتے، اور جب آگ نیچے بیٹھتی تو اس کے ساتھ ہی نیچے چلے جاتے تھے۔ یہ دیکھ کر میں نے معلوم کیا کہ کیا معاملہ ہے، تو کہنے لگے آگے چلیے۔ آگے چل کر ہم نے دیکھا ایک خون کی نہر میں ایک شخص کھڑا ہے اور دوسرا شخص نہر کے کنارے پر کھڑا ہے جس کے سامنے بہت سے پتھر پڑے ہیں۔ جس وقت اندر والا شخص نہر کے کنارے کی طرف آتا ہے اور نکلنا چاہتا ہے تو کنارے والا شخص زور سے اس کے منہ پر پتھر مارتا ہے اور وہ پھر اسی جگہ واپس پہنچ جاتا ہے، اور پھر وہ جب دوبارہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اسی کو اسی جگہ دوبارہ پہنچا دیتا ہے۔ اس حال کو بھی میں نے معلوم کرنا چاہا تو وہ دونوں کہنے لگے آگے چلیے۔ آگے چل کر ہم ایک ایسے سرسبز و شاداب باغ میں پہنچے جس میں ایک بہت بڑے درخت کے نیچے ایک بوڑھا آدمی اور بہت سے بچے بیٹھے تھے۔ اس درخت کے قریب ایک اور شخص بیٹھا ہوا ہے جس کے سامنے آگ جل رہی ہے جس کو وہ مزید برقا رہا ہے۔ پھر وہ دونوں مجھے اس درخت پر چڑھا لے گئے جس کے درمیان میں ایک خوبصورت مکان تھا۔ وہ دونوں مجھے اس مکان میں لے گئے۔ اتنا عمدہ مکان میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا تھا، جس میں بہت سے بوڑھے، جوان اور بچے موجود تھے۔ پھر باہر لا کر اس سے بھی اوپر لے گئے جہاں پہلے گھر سے بھی زیادہ عمدہ مکان تھا جس میں صرف بوڑھے اور جوان تھے۔ اب میں نے ان دونوں سے کہا مجھے رات پر لے کے پھر رہے ہو، آخر ان اسرار کے حقائق سے بھی تو آگاہ کرو۔ جب انہوں نے بتایا کہ جس شخص کے گلے چیرے جا رہے تھے وہ جھوٹا شخص ہے جس کی جھوٹی باتیں دنیا میں مشہور ہو جاتی ہیں، قیامت تک وہ اسی سزا میں مبتلا رہے گا، اور جس کا سر پھوڑا جا رہا تھا وہ ایسا شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم قرآن عطا فرمایا مگر رات کو غافل ہو کر سوتا رہتا تھا اور دن کو اس پر عمل نہ کرتا تھا، اور قیامت تک اس عذاب میں مبتلا رہے گا، اور آگ کے غار میں زناکار پڑے تھے اور خون کی نہر میں سود خور۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ہاں وہ بڑے میاں جو سرسبز درخت کے نیچے بیٹھے تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ان کے گرد لوگوں کی نابالغ اولاد، اور اس درخت کے قریب جو آگ دھونکنے والا شخص جو آپ نے دیکھا تھا وہ مالک دروغائے دوزخ ہے، اور درخت کے اوپر والا وہ پہلا گھر
جس میں آپ داخل ہوئے تھے عام مسلمانوں کا گھر ہے اور دوسرا شہیدوں کا ہے۔ پھر فرمانے لگے ہم دونوں آدمیوں میں سے میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہیں۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ ذرا سا سر اوپر اٹھائے۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میرے اوپر سفید بادل مجھے نظر آیا۔ وہ کہنے لگے یہ آپ کا گھر ہے۔ اس پر میں نے کہا تو مجھے چھوڑو، میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤں۔ اس پر انہوں نے کہا نہیں، ابھی آپ کی عمر پوری نہیں ہوئی، اگر آپ کی عمر پوری ہو چکی ہوتی تو آپ ابھی چلے جاتے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جہنم میں زانیوں کی، جھوٹوں کی اور سودخوروں کا کیا انجام ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی کی توفیق دے، ان سب برے کاموں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔